یہ 3 مارچ 2016 کا دن تھا۔ ابھی صبح کا اجالا نہیں پھیلا تھا۔ چند لوگ بلوچستان کے سرحدی قصبے ماشخیل میں ایران کی جانب سے داخل ہو رہے تھے۔ جب یہ لوگ ماشخیل کے نامعلوم مقام پر پہنچے تو ان کے وہم گمان میں نہیں تھا کہ وہ آج دنیا انٹیلیجنس کی تاریخ کا اہم حصہ بن جائیں گے۔ اسی دوران کچھ اور لوگ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور دونوں پارٹیوں کے مابین ملاقات شروع ہوتی ہے۔ ابھی ملاقات شروع ہی ہوئی تھی کہ اچانک سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار نمودار ہوتے ہیں اور ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک شخص کو حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ گرفتار ہونے والا شخص کون تھا؟ یہ شخص ہندوستانی بحریہ کا حاضر سروس کمانڈر کلبھوشن سدھیر یادو تھا۔ I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. I am from the cadre of engineering department in the Indian Navy, and my cover name was Hussain Mubarak Patel. اور اس کو گرفتار کرنے والے پاکستان کی پرائم انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے اہلکار تھے۔ ISI کلبھوشن یادو کی گرفتاری جاسوسی کی دنیا کا بہت اہم واقعہ ہے۔ جاسوسی کی تاریخ صدیوں پرانی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایک جاسوس پوری فوج کے برابر ہوتا ہے۔ گزشتہ صدی کا مشہور اور کامیاب ترین انٹیلیجنس آپریشن موساد کے جاسوس ایلی کوہن کی شام کی سیکرٹ سروس کے ہاتھوں 1965 میں گرفتاری تھی۔ کمانڈر کلبھوشن یادو کا پکڑا جانا ایلی کوہن کی گرفتاری سے بڑا واقعہ تھا۔ Then the targets on various workers of FWO who are conducting construction of various roads within Balochistan. And the third major activity was the ID attacks which were being carried out by Baloch subnationals within Quetta, Turbat or various other cities of Balochistan. They were being directly sponsored by RAW. پاکستان میں داخل ہونے کے لیے کلبھوشن یادو نے ایران کا راستہ اپنایا اور ایک ماہر جاسوس ہونے کے ناطے اس نے نہ صرف اپنی نئی شناخت بحیثیت مسلمان بنائی بلکہ اسلام کا بغور مطالعہ کیا۔ اس نے اپنے اہل و عیال کے بطور مسلمان اسلامی طور طریقوں کے مطابق تربیت بھی کی۔ انڈین را کے حاضر سروس آفیسر کی پاکستان سے گرفتاری کے باوجود بھارت اپنی جھوٹ بولنے کی روش پر قائم رہتے ہوئے کلبھوشن کو اپنا ایجنٹ ماننے سے منکر ہو جاتا ہے۔ پاکستان نے ایک ہندوستانی کو گرفتار کر اسے جاسوس بتا کر بھارت کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ کلبھوشن کی گرفتاری سے ایک طرف بلوچستان میں بدامنی ہونے کی وجہ پتہ چلتی ہے تو دوسری طرف ہندوستان کی اسٹیٹ سپانسر دہشت گردی پوری دنیا میں بے نقاب ہوتی ہے۔ We also have the evidence of RAW providing weapons, ammunition and IEDs to تحریک طالبان پاکستان کمانڈرز۔ پاکستان نے رواداری کا ثبوت دیتے ہوئے نہ صرف عالمی عدالت برائے انصاف کو رجوع کرنے پر رضامندی کی بلکہ بہترین انسانی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے کلبھوشن کو اس کی والدہ اور بیوی سے ملنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ اس ملاقات میں بھارتی سفارتی حکام بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلبھوشن کو اپنی مرضی کے مطابق وکیل کی سہولت بھی مہیا کی۔ اپنی والدہ اور اہلیہ سے ملاقات کے دوران کلبھوشن اضطراب و بے چینی کا شکار رہا، جس کی وجہ بھارتی سفارتی حکام کا ان کے اہل خانہ کے ساتھ رویہ اور دباؤ تھا کہ وہ اس بات سے منحرف ہو جائیں کہ وہ بھارتی جاسوس ہے اور راہ کی اما پر بلوچستان میں بدامنی پھیلا رہا تھا۔ The Indian diplomat or the Indian person who had come along with my mother was shouting on my mother the moment she stepped out, or he was yelling at her. Had she been brought under threat here? This gesture was a positive gesture so that she feels happy, I feel happy. And there is the Indian diplomat or some person standing outside yelling at her. ہندوستان آج تک مسلسل کلبھوشن کو اپنا آفیسر ماننے سے انکار کرتا آیا ہے۔ ماضی قریب میں ڈس انفولیب کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد اس بات کو مزید تقویت ملتی ہے کہ ہندوستان پاکستان کو مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے بدنام کرنا چاہتا ہے اور اس کوشش میں جب اور جہاں اور جتنا جھوٹ بولا جائے اتنا ہی کم ہے۔